تعالیٰ کا کئی جہاں بھی اللہ نے خواہش پوری کرنے کی اجازت دی نا تو ہر جگہ قرآن میں یہی آیت ہے. فرمایا الا علی ازواجہم او ما والذین هم لفروجہم حافظون, ہمارے نیک بندے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, سوائے اپنی بیویوں کے. آپ کے پاس اللہ نے قرآن کے مطابق بیوی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھا. یہ ایک آیت نہیں ہے تو بہت ساری آیتیں, میں پڑھنا شروع کروں تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا. جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, قرآن کہہ رہا ہے جس نے بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا, کوئی بھی راستہ ہو, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, یہ اس باؤنڈری کو کراس کر رہے ہیں جو خدا نے متعین کی ہے. اور خدا جو باؤنڈری متعین کرتا ہے نیچر اسی کا نام ہے. کیا مطلب یہ نیچر اور فطرت کی حدود کو بھی کیا کر رہے ہیں, کراس کر رہے ہیں. یہ نیچر سے بھی بغاوت کر رہے ہیں. تو یہ نیچرل کیسے ہو گیا میرے بھائی؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, وہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو صحابہ تو بڑے طاقتور تھے, بہت زبردست اللہ نے ان کو صحتیں دی تھی. ہم جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم پہ اپنی بیویوں سے جدائی بہت شاق گزرتی تھی, خواہشات بہت بھڑکتی تھیں, اور بیوی سفر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوتی. پہلے تو کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا. تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر لیں؟ اپنی کوئی دوا کھا کے یا کسی بھی طریقے سے اپنی جو سیکشول ڈیزائرز اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں اس مردانگی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں تاکہ گناہ نہ ہو ہم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا اور فرمایا تزوجوا, نکاح کرو, فإنی اباہی بکم الامم, اگر اپنے آپ کو تم نے یہ کر لیا تو تم نکاح کے قابل بولو نا نہیں رہو گے اور تمہاری نسل نہیں بڑھے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہاں دو علمی نقطے کی بات ہے. حضرت عثمان ابن مظعون نبی کو سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر عورت سے جدائی بہت شاق گزرتی ہے, تو ان کے دل میں یہ کیوں نہیں آیا کہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں ہم؟ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا نا. نہیں آ رہی بات بھائی؟ یہ بھی تو سوال کا حصہ بن سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایسے کر لیں, ٹھیک ہے آپ خسی ہونے کی اجازت نہیں دیتے لیکن ہم ایسے کر لیں. یہ اس لیے نہیں پوچھا کہ عرب لوگ اس چیز سے مانوس نہیں تھے. میں نے یہ جو پہلا دعویٰ کیا نا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, خود سے کسی کا دماغ اس طرف نہیں جاتا, یا تو دوستوں سے سنتا ہے یا فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے خواہشات اس کی بھڑکتی ہیں. ورنہ بالغ ہونے کے بعد جو خواہشات بھڑکتی ہے نا تو وہ عورت ہی کا خیال آتا ہے, شادی کا خیال آتا ہے کہ میری کوئی بیوی ہو, ہاتھ کا خیال نہیں آتا. میرے علم میں کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں ہے جس میں صحابہ سے یہ سوال منقول ہو کہ انہوں نے نبی سے جا کے باقاعدہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میں سوال کیا ہو نبی کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب لوگ اس سے مانوس نہیں تھے, وہ جانتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ بر وقت شادیاں ہوتی تھیں ان کی, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا عمل ہے بھائی, اور جس کی دیر سے بھی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا. بعد میں تو ٹھیک ہے جب اجمیوں سے اختلاط ہوا تو ایسی روایات ہمیں ملتی ہیں, جب اسلام دنیا میں پھیلا عجم بھی بہت سارے داخل ہوئے تو بہت کچھ لے کر آئے وہ اپنے ساتھ. حضرت عثمان بن مظعون سوال بھی نہیں پوچھ رہے. سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے کہ ان کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. دماغ ہی نہیں گیا تو وہ گویا انہوں نے سمجھے کہ تو کوئی پوچھنے کی چیز ہی نہیں ہے. تو یعنی ان کی بھی خواہش یہ نہیں تھی کہ ہم ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیں, دماغ ہی نہیں جا رہا ان کا اس طرف. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے. دوسری بات, عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو زنا کا خطرہ, کیونکہ سفر میں ہے, اور اتنا شدید خطرہ کہ وہ اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے آپ کو نامرد بنا لوں, کیونکہ صحابہ تو گناہ سے ڈرتے تھے نا. کیا کر لوں اپنے آپ کو؟ بتاؤ, کسی مرد کے لیے نامرد بن جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنا بڑا عذاب ہے ایک طرح کا. لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ اس زنا سے تو بچ جاؤں گا نا میں, کسی طریقے سے برائی سے تو بچ جاؤں گا, کیونکہ ہم سے نہیں بیوی کی جدائی برداشت ہو رہی.
اس سے دوسرا نقطہ کیا پتہ چلتا ہے؟ زنا کتنی بری چیز ہے. آج لوگ سفر میں جاتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ہم تو مجبور ہیں, بیگم نہیں ہے تو کیا کریں یار. او بھائی یہ ایسی چیز ہے زنا کہ یہ کسی صورت میں آپ کے لیے حلال نہیں ہے, آپشن ہی نہیں رکھا اللہ نے اس کے لیے. ورنہ صحابی وہ طاقت میں بھی ہم سے کئی گنا زیادہ تھے, اور یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ آپریشن کر کے یا کوئی دوا کھا کے اپنے آپ کو نامرد بنا دیں. لیکن تیسری نقطے کی بات یہ, یعنی دوسری بات کیا ہوئی کہ زنا کتنا برا عمل ہے. زنا کی طرف نہیں جا رہے کہ یا رسول اللہ ایسی شدید مجبوری میں ہمیں زنا کی اجازت دے دی جائے, بعد میں ہم توبہ کر لیں گے. نہ متا کی اجازت دی اور نہ زنا کی. متا کہتے ہیں ٹیمپریری شادی, اس کی بھی نہیں, وہ بھی اسلام میں حرام ہے. متا سمجھتے ہیں نا 2 گھنٹے کا نکاح, 4 گھنٹے کا نکاح, ایک ہفتے کا نکاح, اس میں اور زنا میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے. عدالتی خلا نے نا آج نکاح کو متعی بنا دیا ہے, سمجھ رہے ہو؟ متا میں دونوں کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے, دونوں کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, اتنے عرصے تک رہیں گے, نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم. اور عدالتی خلا میں جب عورت کے پاس بھی طلاق کا اختیار ہے, مرد کے پاس بھی, تو ٹھیک ہے متا کی یہ صورت تو نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن جب دونوں کے پاس نکاح ختم کرنے کا ہر وقت حق ہے, تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں اور میاں بیوی میں کوئی فرق رہا؟ وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے, جب چاہے بریک اپ کر لو. بھائی نہیں یاری بات, تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا, کھوپڑی میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو عدالتوں نے عورتوں کو مکمل ڈیورس کا حق دے دیا نا, جب چاہے کوئی عورت, تو گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, گرل فرینڈ بھی تو یہی کرتی ہے, جب چاہے جا کے کیا لے لے, وہ کہہ رہی میں نہیں آ رہی, صرف اتنا رکھ دیا کہ تو آپ کورٹ میں چلی جاؤ, اور یہ بغیر کورٹ کے, اور کورٹ فوراً اس کو کھلا پکڑا دیتی ہے, تو کوئی فرق نہیں رہا. تو دوسرا پوائنٹ پتہ چل گیا زنا کتنا برا عمل. تیسرا پوائنٹ کہ متا بھی حرام ہے, اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابتدائی اسلام میں اجازت تھی, اور اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اجازت پراپر دی تھی, بلکہ زمانے جاہلیت میں متا ہوتا تھا, تو ابتدا میں اسلام نے اس کو حرام قرار نہیں دیا, بعد میں حرام قرار دیا. اس کی مثال ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا شراب اسلام میں شروع میں حلال تھی, تو ایک دم دماغ جاتا ہے یار اتنی گندی چیز اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے. بھائی اصل بات یہ زمانہ جاہلیت سے لوگ پیتے ہوئے آ رہے تھے, تو اسلام نے آہستہ آہستہ احکام تک دیے, تو شروع میں پینے دی, بعد میں کیا کر دی؟ حرام کر دی. یہ مطلب نہیں کہ اسلام باقاعدہ حلال کہہ کے پروموٹ کیا اس کو. تو متا بھی شروع میں زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا, ٹیمپریری شادیاں ہوتی تھی, تو شروع میں پابندی نہیں لگی, بعد میں اسلام نے کیا کر دیا؟ پابندی لگا دی اس کہ یہ گندا عمل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. حضرت عمر نے تو اتنی سختی کی, وہ جب متا کر کے آئے گا زنا کی سزا جاری کروں گا اس کے اوپر میں. تو اس عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں تیسری بات پتہ چلی, متا بھی کیا اسلام میں حرام ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ٹیمپریری شادی کر لیتے ہیں, 2 گھنٹے کی, 4 گھنٹے کی, 1 ہفتے کی. دوبارہ وہ نمبر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا کہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. نیچرل ہوتا تو حضرت عثمان ابن مظعون کی توجہ پہلے کہاں جاتی؟ ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی طرف. وہ نبی سے سوال پوچھتے, سوال نہ پوچھنا اس کی علامت ہے, وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ سے پتہ چلتا ہے ہمارے کلچر میں جو یہ چیز پھیل گئی ہے, یہ ایک دوسرے سے سن کے فحش چیزیں دیکھ کے پھیلی ہے. دوسری بات, دوسرا نقطہ پتہ چلتا ہے زنا کتنا گندا غلیظ عمل ہے کہ صحابی رسول اپنے آپ کو نامرد بنانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم پر عورت کی سے علیحدگی بہت مشکل ہو رہی ہے, پھر بھی وہ زنا کی طرف نہیں جا رہے. تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ متا بھی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. چوتھی بات پتہ چلتی ہے کہ مزنی بھی حرام ہے اسلام میں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس موقع پر بھی گنجائش نہیں دی کہ تم چونکہ بیویوں سے دور ہو, بہت تم پر عورت سے علیحدگی بہت شاق گزر رہی ہے, تو جب جذبات سے مغلوب ہو جایا کرو, معاذ اللہ نقل کفر, تو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کرو. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس کا, بلکہ تذکرہ کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. بخاری مسلم کی. دیکھو جب میں حدیثیں پیش کرتا ہوں نا, ریفرنس اکثر نہیں دے رہا ہوتا, اس لیے کہ میں نے یہ التزام کیا ہے, میں جب بھی بیان میں کوئی حدیث پیش کروں گا وہ صحیح ہی ہوگی, وہ ضعیف حدیث نہیں ہوگی. اگر میرے بیان میں کوئی حدیث ضعیف نکلے مجھے بتائیں,
میں فوراً رجوع کا اعلان کروں گا، لیکن میں اس کا التزام کرتا ہوں، میں کمزور روایتیں بیان میں پیش نہیں، میرا مزاج ہی شروع سے یہ نہیں ہے. پھر بھی انسان سے خطا ہو سکتی ہے، تو خطا ہو مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ اس سے فوراً رجوع کا اعلان کروں گا. لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایسا ہوا نہیں ہے. کہیں ضعیف حدیث پیش کی ہے تو میں نے اس پہ بتایا کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے، میں اس میں فوراً یہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی شدید مجبوری میں جب آپ کے جذبات بہت بھڑک رہے ہوں اور آپ کے پاس بیوی بھی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ کیا ہینڈ پریکٹس کی طرف جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، کیونکہ مسئلہ کس کے ساتھ زیادہ ہے، اور نوجوان کہتے ہیں 15 سے لے کے 30 سال کی عمر کے آدمی کو شباب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا جو عمر بیان کی ہے وہ کب سے؟ 15 سے لے کے 30، اور اسی عمر میں زیادہ جذبات ہوتے ہیں اور یہ پڑھائی میں لگا رہے ہیں. ایکچولی کر کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا اس کا. ایکچولی کی ایسی کی تیسی یار. میں کہہ رہا ہوں یہ ایکچولی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو، پڑھو کس نے منع کیا ہے، تو یہ شادی کر کے پڑھ لو نا یار. انگریز پڑھتا ہے شادی نہیں کرتا، اس کو پتا ہے ان کے ہاں شادی بہت بڑی ٹینشن ہے، طلاقوں کے بعد آدھی جائیدادیں، اور وہ پھر گرل فرینڈ کے ذریعے خواہش پوری کرتا ہے اپنی، تبھی پڑھائی کر لیتا ہے وہ. اس سے نقصان، اخلاقی نقصانات تو ہو گئے نا، خاندان نظام تباہ برباد ہو گیا، ایسی کی تیسی ہو گئی سوسائٹی کی. وہ بار بار کہتا ہوں نا کتے پال رہے ہیں وہ جا کے. لیکن اتنا نیک وہ بھی نہیں ہے کہ پڑھائی کو فوکس کرے، 15 سال تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگائے. وہ بھی کہے گا اس سے پڑھائی کا بیڑا غرق ہوگا. جب آپ کے ڈیزائر اتنی پیدا ہوں گی تو آپ پڑھو گے کیسے؟ تو بھائی دونوں کام ساتھ ساتھ چلاؤ، نکاح بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. 4 شادیاں کر کے خدا کی قسم آدمی پڑھ بھی سکتا. میں جو آج دین کے اتنے اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے کام لے رہا ہے، تو میرے تو بچے بھی ہیں بھائی، گھر بھی ہیں میرے، آباد ہیں اللہ کا فضل سے. تو ہم کیسے کر رہے ہیں اتنے سارے کام؟ یہ چیزیں معاون مددگار بنتی ہیں، یہ رکاوٹ نہیں بنتی. رکاوٹ بنتا ہے چھڑا چھاٹ ہونا. ہر وقت اس کے دماغ میں جو ہے نا ایک ٹھڑک بڑھتی رہے گی، جس سے صحت بھی نقصان ہوگی، ڈپریشن میں بھی جائے گا. ہاتھ سے خواہش پوری کرے گا، اگلے دن مزید خواہش پیدا ہوگی. پھر وہ ہاتھ سے خواہش میں جو تصوراتی دنیا میں جو حسینائیں اور جو حوریں لے کر آئے گا حسین، پھر وہ پریکٹیکل لائف میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس کے لیے وہ زنا کی طرف جائے گا. 20 قسم کے درجنوں نفسیاتی مسائل ہیں اس میں. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یا معاشر الشباب. شباب کا مطلب کھوپڑی شریف میں آ گیا. جوان ہمارے یہاں سمجھتے ہیں 55 سال کا، اب شادی کی عمر ہو گئی ہے اس کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے نکاح کر لے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں مل رہا اس کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے مل رہے ہوں آپ کے، ایکچولی میں نے پڑھنا ہے تو ایکچولی میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے تو مجھ میں طاقت نہیں. یہ فضول بات نہیں، یہ نہیں مانتی شریعت، اس کو نہیں مانتی. بعض دفعہ آپ کی آمدن کم ہے، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا آپ کو. لڑکی کے باپ کو تو یہ حق ہے نا کہ آپ اگر غریب ہیں تو نہ دے آپ کو. وہ کہے گا یار میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں سونے کے نوالے کھلائے ہیں، یہ نیک تو ہے مگر کھلائے گا کیا؟ یہ صبر کے فضائل سنائے گا. تو اس کو حق ہے کہ بھائی وہ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے کرے. وہ کوئی نہیں دے رہا آپ کو، آپ کی آمدن کم ہے، یا کوئی بھی 20 مسائل ہو سکتے ہیں. آپ کی اماں اس کو پسند نہیں آئی ہے، لڑکی کی اماں کو، اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرے جیسی ہے یہ تو بالکل، تو یہ تو حساب کتاب خراب چلائے گی. 20 مسئلہ ہو سکتے ہیں. تو آپ اب جھک مارتے پھرنے، کوئی رشتہ ہی نہیں، لفٹ ہی نہیں کرا رہا، پھر خواہشات بھڑک رہی ہیں. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دی جس طرف بعض ڈاکٹر، سب ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا، بعض ڈاکٹر جس طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا پھر بتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی وہ کیا کرے. نفسیاتی ڈاکٹر کہہ دے گا وہ ہاتھ سے خواہش پوری کرے، اور پھر اس کو بنا دیں گے کیا؟ وہ بنا دیں گے، وہ بیچارہ پھر اس کی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہی جانتا ہے جو جس کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ کثرت سے روزے رکھے. 2-4 روزے نہیں، 2-4 روزوں سے خواہش کم ہونے کے بجائے
بڑھے گی. اعلیٰ ضرر کے لیے آتا ہے, اتنی کثرت سے اتنے کنٹینیو روزے رکھے کہ اس کی خواہش کم ہو جائے. روزہ رکھنے سے 2 فائدے ہوں گے, جسمانی قوت کمزور ہوگی, روحانی قوت بڑھے گی, کیونکہ عبادت ہے. نظر کی حفاظت کے لیے, خواہش پہ کنٹرول کرنے کے لیے صرف جسمانی قوت کا کم ہونا کافی نہیں ہے, روحانی قوت کا بڑھنا بھی ضروری. عبادت میں دل لگے گا اس کا, پاکیزہ چیزوں میں دل لگے گا. کیسا مزہ ہوتا ہے یار جب انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے بھوکا پیاسا, اللہ کے لیے اس نے بھوک پیاس برداشت کی, اور اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا اور تیری ہی دی ہوئی یہ بھیک ہے, تیرا ہی دیا ہوا یہ رزق ہے جس سے میں افطار کر رہا ہوں. اللہ کی محبت پیدا ہوگی کہ دوسرے کاموں میں لگے گا. وہ کہتی دنیا میں سب کچھ نہیں ہے, اللہ کی محبت بھی چاہیے, اور یہ محبت جتنی زیادہ ہوگی صحت بھی اچھی ہوگی, اس سے سکون پیدا ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی, میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا یار. ہاں, تو روزے رکھو کثرت سے, اور جلد کیا کرو, نکاح کرو. ہاں, میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنی خواہش مرد میں رکھی کیوں ہے, اور یہ جو ہاتھ چلانے والے لوگ ہیں اس کے سوسائٹی کو کیا نقصان ہوتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں, باڈی کو کیا ہوتے ہیں وہ تو میں نے موٹے موٹے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیا. سوسائٹی کو کیا ہوتے ہیں وہ بھی سمجھیں. دیکھو قدرت نے ایک پروسیس رکھا ہے کہ مرد جب بالغ ہوگا اس میں عورت کے بارے میں بہت سخت جذبات پیدا ہوں گے, کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا, نہ چاہتے ہوئے شادی کرے گا. یہ اس سے ایک لڑکی کا گھر بسے گا, بیٹیاں والدین پہ بوجھ نہیں بنیں گی. ایک بزرگ نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں آج لڑکوں کو کیا ہو گیا, ان کی 6 بیٹیاں بڈھی ہو رہی تھی بیچاری. کہتے ہیں یار ہمارے دور میں نا لڑکوں سے ہم جوتے گھسواتے تھے ہمارے باپ دادے, پھر جا کے رشتہ دیتے تھے, وہ اتنے چکر لگواتے تھے, اتنے انٹرویو لیتے تھے ان سے. تو اسلام نے, اللہ نے مرد میں یہ خواہش اس لیے رکھی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی کیا کرے وہ, کیونکہ آپ کی چاہت پہ اگر ڈال دیا جائے تو آپ کہیں گے ایکچولی کر کے میں نے بھی پڑھنا ہے, ایکچولی میں نے یہ کرنا ہے, تو اس سے خاندانی نظام کا کیا ہو گیا. انگریز نے یہی تو کیا. وہ لوگ جب بالغ ہوتے تھے تو انہوں نے زنا شروع کر دیا, ہاتھ سے خواہشات پوری شروع کر دی, اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پھر انہوں نے کہا ایکچولی اگر ہم شادی بیاہ اور یہ میں ترقی چاند پہ تمہارا باپ جائے گا, مریخ پہ تمہارے ماموں کو بھیجیں گے ہم کیا, تو یہ شادی بیاہ اور بچوں کے چکر سے نکلو, اور پھر ایکچولی کر کے نا تو وہ حرام طریقے سے خواہشات پوری کر لی انہوں نے. نکاح وکاح سوسائٹی سے کیا ہو گیا, ختم. اب چاند پہ تو پہنچ گیا, لیکن جو بیچارہ چاند پہ جاتا ہے نا وہ بھی نیچے آ کے بڑھاپے میں کیا کر رہا ہوتا ہے, کتے پال رہا ہوتا ہے. اور اب ان قوموں کو فکر ہو گئی ہے کہ ہماری گروتھ ریشو اتنا گر رہا ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود ہم چند سالوں کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شارٹ. وہ ترقی یافتہ قوم ہی ختم ہو جائے گی. عجیب بات ہے یار, ایسی ترقی کہ آپ انتہا تک پہنچے اور پھر پہنچنے کے بعد آپ کی نسل ہی ختم ہو گئی. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے جس کی نسلیں تو چل رہی ہیں. یہ یورپ کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے بعد مسلمان وہاں سب سے زیادہ ہوں گے. تبلیغ کی وجہ سے, تبلیغ کا بھی اثر ہے, لیکن گروتھ ریشو کی وجہ سے مائنس میں جانا شروع ہو گئے ہیں. وہی ایکچولی کر کے نا کہ 2 بچے ہی اچھے, تو انہوں نے کہا جب 2 بچوں پہ خرچہ ہوتا ہے تو ایک پہ اس سے کم خرچہ, جب 2 ٹینشن ہے تو ایک کم ٹینشن ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا ایک بھی نہ ہو تو ٹینشن فری, کیونکہ ایکچولی گورنمنٹ نے جو ایکچولی سکھایا تھا اس ایکچولی میں پبلک نے ایک ایکچولی اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیا. اسلام نے یہ ٹینشن ہی ختم کر دی. اسلام نے کہا یہب لمن یشاء اناثا, اولاد تو گفٹ ہے, گفٹ تو جتنا زیادہ وہ اچھا ہے. تو اسلام نے ہمیں دوسرا, ایک آدمی کہتے ہیں ایکچولی میرے 2 بچے گفٹ ہے, دوسرا کہتے ہیں ایکچولی جب گفٹ 2 ہیں تو 4 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے, تو میرے 4 ہیں. اگلا کہے گا یار جب گفٹ ہے نا تو تحفے تو 8 ہو تو اور زیادہ اچھا ہے, تو ایکچولی کتنے ہونے چاہیے. اسلام نے اس سمت میں چلایا ہے. آپ کو نہیں آ رہی بات. اور وہ جو کمنٹس میں نے بتایا تھا نا, ایک صاحب نے میرے اس طرح کے بیانات پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ابے یہ مولوی لوگوں کو الو بنا رہا ہے, عورت کو چاہیے ایکچولی وہ آفیسر بنے اور پھر بڑھاپے میں نے کہا تھا نا پھر میاں ہے نہیں کتے پالیں گی, تو میں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں, اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بڑھاپے میں کوئی بھی نہیں ہے تو 2 ملازم رکھ لے, پیسہ اتنا کمائے, اتنی اچھی پینشن ملے کہ اس سے کیا رکھ لے خدمت کے لیے, 2 ملازم. یہ
دماغ دیکھو کدھر جا رہا ہے. وہ ملازم تمہیں وہ محبت دے گا جو پوتے نواسے اولاد اپنی ماں کو محبت دیتے ہیں, جو شوہر اپنی بیوی کو محبت دیتا ہے. بڑھاپے میں میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی ہوتی ہے حقیقت میں, اس سے پہلے تو مستیاں ہوتی ہیں. صحیح جو میچور محبت ہوتی ہے نا وہ بڑھاپے میں ہوتی ہے, یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے. اور پھر جو اولاد دیتی ہے, اور اگر فرض کر لو کہ چلو ٹھیک ہے جی یہ دو ملازم آپ کو وہی محبت دیں گے جو دادیوں نانیوں کو ملتی ہے محبت, یہ ملازم بڑھاپے میں کیا رکھیں گے پھر؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں, یہ بھی کیا ملازم رکھیں گے؟ اگر یہ اتنے مالدار ہوتے تو تمہاری جاب کیوں کر رہے ہوتے؟ یہ آپ قوم کو وہ حل دینا جو سب کے لیے ہو. وہ 4 عورتیں جو کوئی مینیجر بن گئی, کوئی بہت بڑی تاجر بن گئی, ان کو تو آپ نے بڑھاپے میں کہہ دیا وہ کیا رکھیں گی؟ ملازم. اور جو ملازم پیشہ لوگ تو زیادہ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں, وہ ملازم کیا رکھیں گے؟ وہی مثال ہے نا, ایک خراب عورت تھی, کسی بندے سے کہنے لگی کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, تو وہ بندہ میرے پاس آیا, کہنے لگا میں نے اس کو کہا کہ مجھے کون لے کے بھاگے گا اگر میں تجھے لے کے بھاگوں گا. میں تجھے اگر ٹھکانہ دوں گا تو مجھے ٹھکانہ کون دے گا؟ یہ حل سکھایا جا رہا ہے کہ جی لینڈ لارڈ قسم کی جو لیڈیز ہیں وہ بڑھاپے میں وہ جاب کریں, پیسہ کمائیں, بڑھاپے میں کیا رکھیں؟ ملازم رکھیں. تو ملازم بڑھاپے میں کیا رکھے گا میرے بھائی؟ وہ تو اولڈ ہاؤس میں گورنمنٹ کے پیسوں پہ پل رہا ہوگا, اور ایپلیکیشن کے لیے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا بلا رہا ہوگا؟ بندہ رینٹ پہ. تو وہی بات ہے, وہ سوسائٹی کو جس نے دیکھا ہے وہ اس سوسائٹی میں ہماری عورتوں کو دیکھے, بوڑھی عورتوں کو, دادیوں کو, نانیوں کو, خدا کی قسم ایسی, ہاں کچھ گھروں میں ظلم بھی ہے, ناانصافیاں بھی ہیں, لیکن ان کا ریشو کیا ہے؟ کم ہے. جہاں بھی خاندانی نظام مضبوط ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی. کہیں کہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اور اکثر تو لڑائیوں کی وجہ بھی محبت ہی ہوتی ہے. اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں, اس نے مجھے عید پہ بلایا کیوں نہیں, تو محبت تھی تو لڑے گا نا وہ. گوروں کے ہاں تو ہے ہی نہیں کہ مجھے پوچھا کیوں نہیں گیا, تو میرا کیا لگتا ہے میں تجھے پوچھوں. ایک ہی لڑائی ہو رہی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, وہ بھی ختم ہو گئی, کیونکہ جب دونوں کا اپنا اپنا خرچہ ہو رہا ہے, لڑنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے یار تمہارے پاس. خاموشی بہت ہے وہاں, سب چپ چاپ جا رہے ہیں. ہمارے یہاں شور شرابہ ہے, تو یہ نیگیٹو چیز ہے, شور شرابہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن شور کے لیے ہمارے پاس چیزیں بھی بہت ہیں. تو اس لیے جو اصل بات میں لے کے چلا تھا نا, ان تتقوا اللہ یجعل لکم, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے یہ اتنے زیادہ جذبات رکھے کیوں ہیں, اور پھر ہر طرح کی پابندی کیوں لگا دی کہ ہاتھ مت بھی کی طرف بھی مت جاؤ, زنا کی طرف بھی مت جاؤ. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شادی بیاہ اور گروتھ ریشو تمہارے ہاتھ میں نہ رہے, یہ کس کے ہاتھ میں رہے؟ یہ میرے ہاتھ میں رہے. میں جتنے بچے پیدا کرنا چاہوں گا اتنے ہوں گے. تم نہ چاہتے ہوئے بھی عورت کی تلاش کرو, اور پھر تمہارا نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے ملاپ ہو, اور پھر نسل میری مرضی سے بڑھے کہ جتنے میں چاہتا ہوں. تاکہ ایکچولی کر کے جو دنیا کے ماہرین لوگوں نے گروتھ ریشو خطرناک حد تک گرا دیا ہے نا دخل اندازی کر کے, یہ تباہی دنیا میں نہ پھیلے. کچھ چیزیں قدرت نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی ہیں, اگر ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے تو سسٹم کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, انسان کے لیے ساری کائنات مسخر ہے. انسان کو یہ حق ہے کہ جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرے. انسان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کتنے بچے پیدا ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے, یہ انسان سے اوپر کی کوئی ذات ہونی چاہیے جو خدا ہے. انسان کو انسان پر اتنا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو آنے سے روک دے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمیں جتنا اس دنیا میں رہنے کا حق ہے اتنا ہی ہمارے بعد والی نسلوں کو بھی حق ہے. اس کو حق نہیں ہے کہ وہ ہمیں روکیں, نہ ہم ان کو روکیں. تو یہ نظریہ جو ہے نا, یہ جو گروتھ کنٹرول یہ سب ان لگا ہے جو ملحد لوگ ہیں, جو مذہب کو خدا کو وہ کہتے ہیں جب ہم اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر جو مرضی کرو بیٹھ کے. ہم کہتے ہیں پیدا ہی نہیں ہوئے, تو پیدا کیا ہے بھائی کسی نے, تو اس سے پوچھیں گے ہم کہ کیا رزق کے دروازے ختم ہو رہے ہیں, کیا رزق وسائل ختم ہو رہے ہیں, تو پھر ہم کنٹرول کریں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, وہ اللہ ہمیں کہتے ہیں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو کھوپڑی بہت اہم اللہ کی طرف سے. ایک کبھی کبھار میں یہ کھوپڑی استعمال کرتا ہوں نا, میں سوسائٹی کے اگینسٹ جاتا ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے ایسا تو نہیں سب کی کھوپڑی ٹھیک ہو, میری خراب ہو گئی ہو کہیں. کیونکہ ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, ہر آدمی مخالفت کر رہا ہے, دیندار مخالفت کر رہے ہیں. یار مولوی صاحب کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے وہ پاگل والا لطیفہ بہت یاد آتا ہے.
کبھی کبھار سوچتا ہوں یار ہم بھی کمپرومائز کر لیں. ابھی ایک میرا بیان بہت عرصے سے سن رہے ہیں ایک صاحب, ایک بچی بالغ ہوئی, اس کی کہیں شادی ہو رہی ہے, تو مجھے آ کے کہنے لگا یار اس کم عمری میں کیوں شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا یار کم از کم آپ ہمارا 10 سال سے بیان سن رہے ہو, آپ کا دماغ نہیں بنا تو پھر کس کا بنے گا دماغ یار. کتنی مثالیں سامنے آ گئی, فلاں کی اس عمر میں نکاح ہوا, کتنی کامیاب لائف, فلاں کا نکاح ہوا, آپ بھی یہ بات کر رہے ہو. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے شاید میری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کم عمری میں ہر ایک کے حوالے نہیں کی جائے گی, دیکھا جائے گا کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ اس کو سنبھال سکے. سن رہے ہیں بات, ابھی اس کو دیکھا بھی جائے گا. ہاں اگر وہ اس کے جوڑ کا نہیں ہے تو پھر تو میرے بھائی 40 سال میں بھی نہ کرو نا. کم عمر بچی کی شادی جو بالغ ہوئی ہو اس کی تو اور زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو سسرال ظالم نکلے اور اس کے نو عمر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے, یہ نہ ہو, یا اس پہ اس کی کام سے زیادہ بوجھ, اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے. بات ہے کفوف کی. اگر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر مت کرو. یہاں بھی حدیث میں جوڑ کا تذکرہ ہے, جوڑ کا نہیں مل رہا, یا آپ کو خطرات ہے یار پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس سسرال میں جا کے, پھر نہیں کرو آپ. تو مجھے جب میں بات کرتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے شاید ہماری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی ہے. وہ ایک پاگل والا لطیفہ جلدی سنا دوں, بہت پرانا ہو گیا لیکن اب لطیفہ بھی مزے کا ہے نا, وہ فٹ آتا ہے ان حالات. ایک بادشاہ سلامت تھے, ان کو کسی نے بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ بارش ہونے والی ہے, جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا, ابے بھائی یہ تو سارے پاگل ہو جائیں گے, بارش تو پورے ملک میں برسے گی, کون بچے گا یار, اور وہی پانی کنووں میں جائے گا, وہی دریاؤں میں جائے گا, تو جو پیے گا پاگل ہو جائے گا, ہم کیا کریں. بادشاہ وزیر نے بولا کہ یار ہماری 30-40 سال کی عمر رہ گئی ہے, جو بھی ایک ایوریج ہوتی ہے, تو ہم ایک اتنا بڑا ڈیم ہم دونوں اپنے لیے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم ساری زندگی اس سے پیتے رہیں گے, باقی عوام کو ہونے دو پاگل. بارش ہوئی, بادشاہ وزیر نے چھپڑ میں ڈیم بنا لیا, یہ دونوں اس سے پانی بھر بھر کے لاتے پیتے, قوم نے وہی پانی پیا, سارے کیا ہو گئے, پاگل. جب سارے پاگل ہو گئے تو وہ تو سارے ایک جیسے ہو گئے. ان کو پاگل کون لگنے لگا, بادشاہ سلامت. ان کو کون پاگل لگنے لگا, بادشاہ سلامت. اور وزیر, تو انہوں نے جلوس نکالا بادشاہ اور وزیر کے خلاف کہ یہ دونوں پاگل ہیں, ان کو کیا کرو. جیسے ایک آدمی الٹا کھڑا ہو جائے نا تو ساری دنیا اس کو کیا لگتی ہے, الٹی. اس نے کہا ان کے خلاف جلوس نکالو. اب بادشاہ کی حکومت کے لالے پڑ گئے یار, ساری قوم جلوس نکال رہی ہے, بادشاہ وزیر پاگل ہیں, ان کو باہر نکالو, دوسرا لے کر آؤ, ہم میں سے کوئی لے کر آؤ. بادشاہ ٹینشن میں آیا, اس نے بولا یار یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے, اب کیا کریں. وزیر نے بولا ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, 2 گھونٹ ہم بھی پی لیتے ہیں. تو سوسائٹی سے جو مخالفت ہو رہی ہے نا, مجھے کبھی کبھار وسوسہ آتا ہے کہ یار طارق صاحب 2 گھونٹ تم بھی پی لو, وہی باتیں شروع کر دو جو پبلک کر رہی ہے, ایکچولی کر کے نا, ایجوکیشن ایکچولی کوئی بات نہیں ہے, سکسیس جو ہے نا وہ اصل میں اسٹرگل سے آتی ہے, اور پھر پڑھو اور پھر ایجوکیشن آپ کی سوسائٹی ترقی کرے, ہم نے چاند پہ جانے, کیا بچے پیدا اور شادیاں وادیاں, یہ کیا ہے یار, ایجوکیشن فوکس کرو, کوئی بات نہیں. پھر ہمارا لیبرل طبقہ تو اور آگے گیا ہے, زنا ہو گیا تو کیا ہے یار, اس سے ڈاکٹر تو کہے گا زنا سے بھی صحت کو کوئی نقصان ہوتا ہے کیا, ڈاکٹر پر تو ایک ہی چیز مسلط ہوئی ہے نا, صحت. وہ اور تو کچھ سوچنے کا اس کو بیچارے کو, تو MBBS جب اس نے کیا ہے تو صحت ہی پڑھتا رہا ہے نا. ابے بھائی صحت کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے, زنا سے یہ ہوگا کہ کم بخت شادی نہیں کرے گا تو لڑکیاں گھروں میں بیٹھیں گی, وہ بھی زنا کریں گی. پھر جب سب زنا کریں گے, اللہ معاف فرمائے, تو آپس کا جو ایک ریلیشن ہے, چچا ماموں خالہ پھپھا تایا دادا نانی, وہ کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. جب وہ برباد ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن میں جائیں گے لوگ. تو اس کا حل کہتے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر ہم پیدا کریں گے, جو خودکشیوں سے کیا کریں گے, کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا خودکشیوں سے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر تو یورپ امریکہ میں پڑھ کر آتے ہیں, وہاں خودکشیاں نہیں روک سکے, ہمارے یہاں کیا روکیں گے. کسی مولوی کو دیکھا خودکشی کرتے ہوئے آپ نے کبھی, کیونکہ ایکچولی نہیں ہے اس کے پاس, وہ سیدھا شریعت کو فالو کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم جیسے مولوی ہیں جو پورے اسلام کو فالو بھی نہیں کر رہے, اللہ معاف فرمائے, ہم تو کون سا کوئی بہت بڑے پرہیزگار ہیں, ٹوٹے پھوٹے ایک اللہ نے لیبل لگا دیا ہے.
وہ اتنا خوش ہے تو پورے اسلام کو جو بزرگان دین ہے اولیاء کرام ہے ان کی تو خوشی کا عالم ہم نہیں سوچ سکتے. تو بھائی یہ آپ کی ڈپریشن, آپ کی اسٹریس اور یہ ساری چیزیں دور ہوں گی نیچر کو فالو کر کے. اور نیچر کا راستہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, کون بتائے گا؟ اسلام بتائے گا. اسلام بتائے گا آپ کو, خدا بتائے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں یہ جو اسلام ہے نا یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے, فطرت ہے جس پر میں نے انسان کو پیدا کیا. اسی اسلام پہ چلو گے تو نیچر پہ چلو گے, اسلام سے ہٹ گئے تو نیچر سے ہٹ گئے تم. تو بڑھا لو کھوپڑی شریف میں یہ باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو مجبور ہو کے ہاتھ وغیرہ اور یہ سب چیزیں سے پرہیز کرو گے تو جذبات بھڑکیں گے, ڈپریشن میں جاؤ گے. تو میرے بھائی اس ڈپریشن کے علاج کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ, لڑکیوں کے ابا کے پاس جاؤ. پاؤں پکڑو یار, ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہم غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. پھر وہ کہے گا تیری آمدن نہیں ہے تو پھر جاب تلاش کرو, پھر پڑھائی میں دل لگاؤ یار, کچھ بن جائیں تاکہ ہمیں ڈھنگ کا رشتہ مل جائے, پھر اس کو فوکس کرو. کیونکہ نبی نے فرمایا جو نکاح کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لازم کر لی ہے. ہوتا یہ کہ نہ پڑھائی میں توجہ ہے, شادیوں والے بیانات سنے ہوئے, پھر جب لڑکیوں کے ابا گلی میں کتے چھوڑ دیتے ہیں, بھگاتے ہیں اس کو گلی میں بھی نہ گھسنے دو, پھر مجھے فون کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ شادیوں میں بیان کرتے ہو, ہمیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا. تو ابھی میں شادیوں پہ بیان کے ساتھ یہ بھی تو کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس قابل بنا دو تاکہ لوگ تمہیں رشتے دیں. اس زمانے میں لڑکے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ کچھ بن گئے نا رشتے آپ کے پیچھے بھاگیں گے. لڑکی کے ابا کو آپ کی ضرورت آپ سے بھی زیادہ ہے, وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا, کچھ بن جاؤ آپ. اور اگر آپ اس چکر میں لگے رہے نا یہ اپنے آپ کو اسٹریس ختم کرنے کے لیے آڑے ترچھے طریقے آپ نے اختیار کر لیے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر جتنی آپ کی آمدن ہے بھائی غریب لڑکیوں کی طرف جاؤ نا. آمدن کم ہے تو کس کے پاس جاؤ؟ اس باپ کے پاس جاؤ جس کی آمدن آپ سے بھی کم ہے. تو ایسے بھی تو ہے نا. تو اللہ ہدایت دے, اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم. تو پانی انشاءاللہ میں نہیں پیوں گا. میں نے کہا کہ یار بادشاہت اس کی چلی گئی, پاگل بن گیا, تو اس سے بہتر تھا عقل مند رہتا کسی جنگل میں گزارا کر لیتا. تو میرے بھائی ہم نے قرآن پڑھا ہے الحمدللہ, حدیث پڑھی ہے, فقہ پڑھا ہے, وہ فقہ جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے.